نے 11 بیوی کے حقوق لکھے ہیں، ان میں سب سے پہلا حق جس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی، بڑی بڑی ڈیمانڈیں کی جاتی ہیں بیوی سے، پہلا حق امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بیوی کو خاوند پر جو پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ اس کو ضرورت کا علم سکھائے، شریعت کا علم سکھائے۔ آج ڈیمانڈیں کی جاتی ہیں، کام ذمہ لگائے جاتے ہیں، کہا جاتا ہے یہ تم نے کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے، تم نے اخلاق سے پیش آنا ہے، اخلاص کے ساتھ کام کرنا ہے، مگر دلہے کو اتنا تک خیال نہیں آتا کہ میرے گھر میں بیوی آئی ہے، اس کا پہلا حق میرے اوپر کیا ہے۔ شریعت نے یہ حق رکھا ہے پہلا کہ بیوی کو ضرورت کا علم سکھائے، مگر دلہا کو ضروری مسائل خود کو نہ آتے ہیں۔ یہ بھی تو تعجب کی بات ہے، دین سے دوری ہے، اسلام سے دوری ہے، شریعت کی تعلیمات سے دوری ہے، دلہا کو پتہ ہی نہیں کہ بیوی کے حقوق کیا ہے۔ تو پہلا حق کہ ضرورت کا علم اسے سکھلائے۔ دوسرا حق شوہر پر بیوی کا یہ ہے کہ اسے حلال لقمہ کھلائے۔ اگر لقمہ حلال کا نہیں ہوگا، لقمہ مشکوک ہوگا، بیوی فرما بردار ہو یہ نہیں ہو سکتا، بیوی تابعدار ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ حلال کا لقمہ کھلائے گا، بیوی بھی فرما بردار ہوگی اور اولاد جو ہوگی وہ بھی اطاعت ہوگی۔ پہلا حق ضرورت کا علم سکھلائے، یعنی غسل کے فرائض ہو گئے، وضو کے فرائض ہو گئے، نماز کے فرائض اور واجبات ہو گئے، پاکیزگی کے مسائل ہو گئے، پہلا یہ حق ہے۔ اور دوسرا اس کو حلال کھلائے۔ اور تیسرا حق کیا ہے کہ اگر بیوی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کو معاف فرما دے۔ نہیں سمجھے؟ تمہارا معاف کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو اللہ دے بندے سبحان اللہ تعالیٰ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شان سنتے ہو تو سبحان اللہ کہتے ہو، حضور کی شریعت کے مسائل کو سن کر بھی سبحان اللہ کہو۔ تو میں نے کیا تیسرا حق بیان کیا کہ بیوی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کا معاف کرنا اس کے بنیادی حقوق میں ہے۔ سبحان اللہ کہیں، آپ کا معاف کرنے کا حق خیال نہیں ہے، پروگرام نہیں ہے میرے خیال میں۔ اچھا چلو، آپ اپنی رائے کا حق رکھتے ہیں، میں مزید اس بات کو پختہ کرنے کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، توجہ ہے؟ میرے محترم بزرگوں ذرا غور فرماؤ، حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس حدیث کے تحت ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، غریب تھا، نادار تھا، غربت کی زندگی گزار رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آ گئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آ گیا، گھر کے اندر غربت آ گئی، کوئی کام نہ ملا، کوئی مزدوری نہ ملی، کوئی ملازمت نہ ملی، کوئی کام نہ ملا، گھر کے اندر رہ گیا۔ 6 مہینے آلوں کھاتا رہا، دال کھاتا رہا، رب کا شکر ادا کرتا رہا، غربت کی زندگی گزارتا رہا۔ 6 مہینے تک کوئی کام نہ ملا، کوئی مزدوری نہ ملی، کسی طرح کی کوئی ملازمت نہ ملی۔ نتیجہ یہ نکلا، دال اور ساگ پر گزارا کرتا رہا۔ 6 مہینوں کے بعد کام پر گیا، اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا، جو مزدوری ملی، جو اجرت ملی، اس مزدوری سے، اس اجرت سے، اس پیسے سے، اس رقم سے تھوڑا سا گوشت خریدا، خرید کر گھر لا
لایا، اپنی بیوی سے کہتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اس کو بناؤ، اس کا سالن تیار کرو۔ پھر 6 ماہ ہو گئے ہیں ہم دال کھاتے رہے، آج تاکہ منہ کرارا ہو جائے، آج ذرا منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جائے۔ بیوی بھی اللہ کی بندی تھی، جب سالن پکانے لگی، جب سالن تیار کرنے لگی، جب سالن تیار کر چکی، اس کے اندر نمک زیادہ پہ گیا، نمک زیادہ ہو گیا۔ بیوی کو خاوند کہتا ہے مجھے سالن لا کر دے۔ اب خاوند سالن کھانے کے لیے منگواتا ہے، لقمہ توڑتا ہے، لقمہ سالن کے ساتھ لگاتا ہے، جب لقمے کو منہ میں ڈالتا ہے تو نمک زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ کھانے کے قابل نہیں تھا۔ خاوند کو غصہ آ گیا ہے، اب تک جو نہیں بولتے تھے میں دیکھنا چاہتا ہوں وہ کس طرح نہیں بولتے۔ جب غصہ آیا تو خاوند نے ڈنڈا اٹھایا، سٹک اٹھائی، چھڑی اٹھائی، بیگم کو سزا دینے کے لیے، اپنی گھر والی کو مارنے کے لیے، اپنی گھر والی کو ڈانٹ ڈپٹ کرنے کے لیے۔ جب ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگا دل میں خیال آیا تیرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، تیرے ہاتھ میں چھڑی ہے، تیرے ہاتھ میں سٹک ہے، وہ بھی تو اللہ کی بندی ہے، اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، جس طرح تجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں اس سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ جب یہ دل میں خیال آیا سٹک کو چھوڑ دیا، نیچے پھینک دیا، ڈانٹ ڈپٹ سے خاموش ہو گیا۔ اب ذرا غور فرمانا، اللہ تعالیٰ کی شان اس خاوند پر، اس مرد پر، اس کلمہ پڑھنے والے نوجوان پر ملک الموت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے، اس فانی دنیا سے چلا جاتا ہے، قبر کے اندر جاتا ہے، ملائکہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او میرے فرشتوں، او میرے ملائکہ، ذرا میرے اس بندے کو میرے دربار میں پیش کرو۔ بندے اللہ کی عدالت میں اس کو لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے او میرے بندے بتا تو نے اپنی گھر والی کو جب مارنے کا ارادہ کیا تھا، سٹک اٹھا لی تھی، چھڑی اٹھا لی تھی، ڈنڈا تیرے ہاتھ میں تھا، تو مارنے کا ارادہ کرنا چاہتا تھا، مگر بتا تو نے کیوں نہیں سزا دی؟ سبحان اللہ! بتا تو نے معاف کیوں کر دیا؟ بتا تو نے چھڑی کیوں پھینک دی؟ بتا تو نے سٹک کو کیوں چھوڑ دیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اللہ کا بندہ کیا عرض کرتا ہے، توجہ میری طرف کرنا، نتیجہ نکالنے لگا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا اللہ میں نے معاف اس لیے کر دیا تھا کہ تیری بندی سمجھ کر، تیری بندی سمجھ کر میں نے معاف کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، اگر تو نے میری بندی کو میری بندی سمجھ کر معاف کر دیا تھا تو جا، تو بھی تو ہمارا بندہ ہے، ہم تمہیں اپنا بندہ سمجھ کر معاف